کہاں تک پہنچے؟ کل میں نے آپ کے سامنے خلاصہ ذکر کیا کہ ہماری ترتیب کے مطابق کل کتنی تختیاں بنیں گی؟ 17 تختیاں ہیں، اور جتنے بھی دنیا کے اندر قاعدے بنے ہیں قرآن کے لیے تو وہ بنیادی تختیاں اس کی 8 ہیں۔ بنیادی تختیاں کتنی ہیں؟ 8 سب میں، باقی مشقیں ہیں، مشقوں میں فرق ہوا ہے۔ بنیادی تختیاں اپنے اپنے ہے، بنیادی تختیاں الگ، کسی نے کس انداز میں اس کو پیش کیا کسی نے، لیکن یہ بنیادی تختیاں 8 ہیں، باقی وہ مشقیں ہوتی ہیں۔ تو یہ 8 تختیاں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 مفردات، نمبر 2 حرکات، نمبر 3 تنوین، نمبر 4 کھڑی حرکات، نمبر 5 حروف مدہ، نمبر 6 حروف لین، نمبر 7 جزم، سکون والی تختی، جزم کی تختی، اور نمبر 8 تشدید، شد بھی کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں پہلی تختی۔ پہلی تختی کیا ہے؟ یہ بنیاد حروف، حروف کی پہچان اور حروف کی صحیح ادائیگی۔ پہلی تختی اور دوسری تختی۔ پہلی تختی ہے مفردات۔ مفردات کے معنی الگ الگ حروف۔ ایک تو تختیوں کے نام صحیح طریقے سے یاد ہو جائے۔ تختی نمبر 1 مفردات، تختی نمبر 1 مفردات۔ ایک اصول یاد رکھیں، جب بھی آپ پڑھائیں نا، کورس کروائیں، پڑھائیں، خصوصاً خواتین سے گزارش ہے، اس لیے کہ غالباً جتنی خواتین بیٹھی ہیں یہ مکمل پڑھ چکی ہے، پڑھا رہی ہے، تو آپ کو آگے اب ٹریننگ دینی چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی پڑھائیں پہلے تیاری کر لیا کرے۔ تیاری کرنے میں یہ ہوتا ہے نا، آسانی رہتی ہے کہ کل مجھے یہ اسباق پڑھانے ہیں، یہ سبق پڑھانا ہے، اس کی تھوڑی سی تیاری کر لی، ایک نظر اس پہ رکھ لیا کہ کیا مضمون ہے، اس کو کس انداز میں پیش کرنا ہے۔ تو دیکھیں تختی نمبر 1 ہے مفردات۔ ایک تو تختیوں کے نام زبانی یاد کر لیں، جتنی تختیاں ہیں یہ ساتھی یاد کریں گے۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کے معنی الگ الگ حروف، الگ الگ حروف، الف با، یہ مفردات ہے۔ اور تختی نمبر 2 ہے مرکبات۔ مرکبات کے معنی ملے ہوئے حروف۔ جب ان حروف کو ہم لکھیں گے، ظاہر بات ہے ان حروف سے آگے جا کے الفاظ بنیں گے نا، تو یہ حروف جب لکھے جائیں گے تو ملا کر کیسے لکھے جائیں گے؟ مرکبات کے معنی ملے ہوئے حروف۔ تو اس میں بھی پڑھنے کا خیال رکھنا ہے اور لکھنے کا خیال رکھنا ہے۔ پڑھنے کا خیال جو مفردات میں آپ نے پڑھے اسی طرح وہاں پڑھیں گے، میں سمجھا دوں گا وہاں۔ الف لام، یا جیسے لام الف، با لام با، ثا طا، جتنا یہاں کھینچ رہا ہوں اتنا وہاں کھینچنا ہے۔ جس طرح یہاں پڑھیں گے اسی طرح، یہ نہیں کہ یہاں تو اصول سے پڑھ لیا وہاں بھاگنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ آگے جب ہجہ کریں گے نا تو تب بھی حروف کا نام، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، وقف ابدا، حمزہ زبر آ، جیسے مثال غین زبر غا، با زبر با، غبا، را زبر را، غبرا، تا دو پیشتن، غبرتن، وقف غبرہ، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احد، وقف احد۔ تو حروف کا نام جس طرح یہاں لیا وہاں اسی طرح، جب حرف کا نام لیں گے اسی طرح لیں گے۔ ایک تو ناکام استاذ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جان چھڑاتا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے، جو جیسے سکون سے پڑھ، جو عادت آپ بناؤ گے نا وہ عادت آپ کی آخر تک رہے گی۔ آپ نے چوری والی عادت بنا لی، لاپرواہی والی عادت بنا لی، جان چھڑانے والی عادت بنائی، وہ عادت آخر تک لگی رہتی ہے پھر۔ اس لیے شروع جب ایک کام کرنا ہے سکون سے کریں۔
اب میرے پاس ایک بچہ آتا ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، تو اس کا والد میرے پاس درس میں بیٹھنا شروع ہوا، دوپہر میں درس میں بیٹھنا شروع ہو گیا، اتوار کے دن درس ہوتے اس میں آتا تھا، کہیں سن لیا کہ دیکھے قاعدہ پڑھانا، کوئی ترغیب سنی ہوگی، اس نے کہا مجھے اپنے بچے کو، بات آئی لینڈ میں پڑھتا ہے، ایک ادارہ ہے تو رہتے ہیں سی وی او پر ہے، کہنے لگے مجھے بچہ کیا پڑھ ڈالنا ہے، تو اس کو میں نے بولا دیکھو ابھی فی الحال چل رہے جس مدرسے میں اس کو چلنے دو، صبح اسکول پڑھتے دوپہر کو مدرسہ پڑھتے اس میں پڑھنے دو، کہنے لگے نہیں وہ، میں نے کہا نہیں اپنے، اب میری بات مانا کرے اس میں خیر ہے، بالآخر اس نے لا کے ڈال دیا، لا کہنے لگے میں بھی ساتھ آؤں گا، لے کر آؤں گا، لے کر جاؤں گا 3 سے 4 1 گھنٹے کے لیے۔ اس کے پاس جو قاعدہ تھا بچے کے پاس، میں نے دیکھا تو جمعیت تعلیم القرآن کا پرانا والا قاعدہ تھا، نیا بھی نہیں، وہ بھی قاعدے میں 2 3 تبدیلیاں کر چکے نا، پرانا والا قاعدہ تھا وہ لے کر آ گئے، تو میں نے کیا کیا اسی قاعدے سے اس کو شروع کرا دیا، اور جہاں سبق تھا وہاں سے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا کمزور ہے، پیچھے کا نہیں آتا اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں نے وہیں سے سٹارٹ کرایا اس کو۔ اب ہمارے ہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، ایک بچہ آیا، کہاں بھائی کون سے قاعدے میں 6ٹھی تختی میں ہوں، ہاں آپ کا صحیح نہیں ہے، دوبارہ شروع کرو، دوسرا قاری آتا ہے دوبارہ شروع کرو، بھائی کیوں شروع کرو، بچے کا کیا قصور ہے، آپ کما لیے وہیں سے لے کے چلے اور پیچھے کا بھی ٹھیک کرا دے، پیچھے کا بھی ٹھیک کرا دے، وہیں سے لے کے چلے۔ اس بچے کو میں نے یہ نہیں دیا، حالانکہ ہمارے ہاں یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، میں نے نہیں، میں نے کہا وہی قاعدہ لاؤ، اتنا کام کرو اس پہ کور چڑھو، پٹھا پرانا قاعدہ، میں نے کہا اب جتنا آپ نے وہاں پھاڑنا تھا قاعدے کو پھاڑ دیا، ادھر اگر یہ کاغذ واغذ گڑبڑ ہو گئے نا تو تمہارا سبق بند ہو جائے گا۔ الحمدللہ قاعدہ اتنا سلامت چل رہا ہے اس کا۔ یہ ہے تربیت، صرف تعلیم نہیں ہے، تربیت بھی ہے، کور چڑھانا، قاعدے کا خیال رکھنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان چیزوں کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے، اس سے تربیت ملتی ہے، بچے کو ذہن ملتا ہے۔ تو اب وہ الحمدللہ قاعدہ شروع کرا دی، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بڑا بھی نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا، 4 سال سے تھوڑا اوپر ہوگا، 4 5 سال کے درمیان، شاید 5 سال کا ہو، اس طرح ہوگا غالباً، عمر تو نہیں پوچھی میں نے، لیکن ہے بہت چھوٹا سا۔ وہ بچہ اتنا بہترین چل گیا نا، اچھا میں صبر چیک کر رہا تھا کہ اس کا والد ساتھ آتا ہے یا نہیں، والد ساتھ آنا شروع ہوگا، پابندی سے وہی لاتے ہے وہی لے جاتے، وہ ایسا، اس کے والد کا قاعدہ بھی اتنا زبردست ہو گیا، قواعد یاد ہو گئے اس کو۔ اب وہ بچہ ایسا قاعدہ پڑھتا ہے نا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ان کو میں نے بولا یہ قاعدہ مکمل کرا دو، پھر ایک مرتبہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں اس کو، بہترین قاری بن جائے گا۔ میں نے اس کے والد کے جذبے کو جب چیک کیا نا، کہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا آتا ہے بیٹا، پابندی سے مشق میں نہیں کراتا ہوں، سبق میں دیتا ہوں، والد نیچے مسجد میں بیٹھ کے اس کے ساتھ مشق کراتے ہیں، مجھے صرف آ کے سنا کے چلا جاتے، بس میں نیا سبق دے دیتا ہوں۔ یہ چیزوں کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، صرف قاعدہ نہیں ہے، اپنی سوچ کی اس میں بھی تبدیلی لانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تختی نمبر 1 مفردات ہے، مفردات کے معنی الگ الگ حروف، اور یہ پورے قرآن کریم کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کے حروف ٹھیک ہے تو حروف سے آگے الفاظ بنتے ہیں۔ الفاظ کس سے بنتے ہیں؟ حروف جب آپس میں ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، عبید کتنے حروف سے بنا ہے؟ عین پیش عو، بایا زبر بئی، دال 2 پیش دن، عبید وقف عبید۔ تو آپ کے حروف ٹھیک ہوں گے تو آپ کے الفاظ خود بخود ٹھیک ہوں گے۔ جتنا زیادہ مشق کر سکتے ہیں، مجھے آتا ہے، یہ ایک بہت بڑی کمزوری علمیہ یہ ہے، مجھے آتا ہے، یہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ بھائی آنا الگ چیز ہے، صحیح تلفظ کرنا الگ چیز ہے، اور مین وقت جو لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، حروف کی ادائیگی پر ہے، درست ادائیگی۔ بالکل لے لیا، قاری ڈھونڈ لیا، جگہ ڈھونڈ لی، بیٹھ کے کشتیاں جلا کے مشق شروع کر دی، جتنی بہتری لا سکتے ہیں مشق۔ تو تختی نمبر 1 ہے مفردات۔ پہلی تختی کون سی ہے؟ مفردات کی تختی، الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔
اور عربی زبان کے کل حروف کتنے ہیں؟ 29. عربی زبان کے کل حروف 29 ہیں. ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں، حروف تہجی بھی کہتے ہیں. حروف ہجا، حروف ہجا. شروع میں تھے اتنا تھوڑا تھوڑا سبق دو بچے کو یا ان پڑھ آدمی کو یا جس نے قرآن نہیں پڑھا. حروف ہجا، حروف ہجا، حروف ہجا، ہجا ہجا. بیٹھ کے اس کو یاد کرے. حروف تہجی، حروف تہجی. سبق کم مز زیادہ. اب دیکھیں یہ 29 حروف ہم پڑھتے ہیں. الف، الف. اب اس کی بھی مشق کرانی ہے. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ الف. بعض کہتے ہیں الف، پا پڑھتے ہیں. فا اور پا دونوں کا فرق بھی واضح کرنا ہے. کیا فرق ہے؟ فا اوپر کے 2 دانت کی نوک، 2 دانت ہیں نا سامنے کے 2 دانت، ثنایا علیا، اوپر کی 2 دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے سے لگے، تری والا حصہ، اور اگر آپ خشکی والے حصے سے لگائیں گے پا پا فا. الف لف. کبھی بچہ نہیں وہ کھینچتا ہے نا الف، اس کا طریقہ ہے ا کو ہٹا دو. لف 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 لف. اتنی مشق کرا دے، 1 دن لگے، 2 دن لگے، 3 دن لگے، 10 دن لگے. جو جس آدمی میں قرآن نے جس میں صبر جس میں ہو نا وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے. جو مزاج بنا ہوا ہے کہ بس ابھی اتنے دن ہو گئے قاعدہ ختم نہیں ہوا، اتنے دنوں کے قرآن ابھی تک ختم نہیں کیا، اب ایسے آدمی کو آپ کیا قرآن پڑھاؤ گے؟ ناقدروں کو وہ قدر ہی نہیں. اور جو قاری، ہاں قاری اگر اللہ پرواہ ہے تو پھر قاری قصوروار ہے اگر وہ محنت نہیں کرتا. الف الف با با تا ثا ثا. سیٹی کی آواز نہ ہے. ثا جیم حا خا دال ذال را را. صفت تقریر ہے، ایک ہے مخرج اور ایک ہے صفت. مخرج کہتے ہیں حرف کہاں سے نکلے گا، حرف کے نکلنے کی جگہ کہاں سے ادا ہوتا ہے مخرج، کیسے ادا ہوتا ہے صفت. موٹا ہے، باریک ہے، نرم ہے، سخت ہے، کھینچا جائے گا نہیں کھینچا جائے گا. را را پر ہے، موٹا پڑھیں گے، صفت تقریر ہے. ار ر ہلکی سی آنی چاہیے، اس کو صفت تقریر بولتے ہیں. ر کی آواز آتی ہے نا. را دیکھیں را را را. میں پڑھوں را صحیح نہیں، پر پڑھا میں نے را را پر پڑھا، صفت تقریر ادا نہیں ہوئی. را 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 زا. ہاں دونوں دانتوں کو ملا ہے، دیکھیں دونوں دانت اب اندر سے زبان ہے. زا زا سین شین صاد. قلقلہ ہے، آخر میں قلقلہ ہے. صاد صاد ضاد. اب یہ ضاد کا مخرج ہے. ہم تو مخارج کی طرف نہیں جا رہے ہیں، فی الحال قاعدہ پڑھ رہے ہیں، مخارج کے چکروں میں پڑھیں گے. دیکھیں یہ ہر قاعدے کے آخر میں، خصوصاً اس قاعدے کے آخر میں آپ جائیں صفحہ نمبر 60 پہ،
دیکھیں مخارج ہم نے لکھ دیے، یہ دوسرے قاعدوں میں بھی لکھے ہوئے لیکن ہم نے ذرا اور بہتر کر دیے. تو دیکھیں واد، قا، قا، ظا، قا، ظا، عین، غین، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، 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 یا. اب یہ 29 حروف ہے. دیکھیں میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں، مشق کرنے کے لیے تو فائدہ تب ہے کہ ہر بندہ اپنا اپنا سبق لے، اپنا اپنا آپ کے سنائے. گروپ میں مشق ٹھیک ہے ان لوگوں کو ہوتی ہے، اساتذہ کو تربیت دینا یا کسی کو تربیت دینا الگ چیز ہے، اور باقاعدہ تجوید پڑھانا الگ چیز ہے. اگر کوئی وہ تو الگ الگ آ کے ہر ایک سنائے، کسی کا کون سا حرف کمزور ہوگا، کسی کا کون سا حرف کمزور ہوگا، پھر اس کی مشق کرے گا، اس پہ ٹائم لگے گا، یہ تو نہیں ہے نا. لیکن میں نے یہ دیکھے 29 حروف آپ کے سامنے رکھے. اب ان 29 حروف کی مزید وضاحت آگے دیکھیں صفات اور مخارج کے اعتبار سے. یہ جو 29 حروف ہم نے پڑھے بھی، ان میں 12 حرف ایسے ہیں، 12 حروف وہ ہیں جو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں. 12 حروف جو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں. دیکھیں با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، یا. یہ 12 حروف ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں، اور 15 حروف وہ ہے جو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں. کتنے؟ 15. جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو. یہ 15 حروف ہیں جو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں. اب یہ بتائیے 12 اور 15 کتنے ہو گئے؟ کل حروف کتنے ہیں؟ تو 2 کون سے حرف رہ گئے؟ 12
12 وہ ہے جو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں، 15 وہ ہے جو 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو کون سے رہ گئے؟ الف، اس کا تلفظ ہو رہا ہے، وہ کھینچنے والے حروف میں نہیں آتا، اس کا تلفظ ہے۔ دیکھیں الف، حمزہ، حمزہ، یہ 2 کے علاوہ 27 رہ گئے۔ یہ سمجھ آئی ہے؟ اب دیکھیں آگے، ان میں موٹے حروف کون سے ہیں؟ یعنی 29 حروف میں یہ 7 حروف وہ ہے جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، پر پڑھے جاتے ہیں۔ پر، موٹا پڑھنے کو اصل میں استعمال ہوتا ہے لفظ پر پڑھے جاتے ہیں، پر حروف۔ آسانی کے لیے کہتے تھے موٹے حروف، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ یہاں بھی جب تلفظ کریں گے موٹے پڑھے جائیں گے، اور جب آگے قرآن میں پڑھیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ تب بھی موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، مستعلیہ۔ موٹے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ استعلاء کے معنی بلند ہونا۔ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، زبان کی جڑ، نوک نہیں۔ زبان کے 6 حصے ہیں نا، آگے ہم پڑھیں گے۔ ایک ہے رأس اللسان، زبان کی نوک، ایک ہے شجر اللسان، زبان کا بیج، ایک ہے اقصى اللسان، زبان کی جڑ، ایک ہے طرفۃ اللسان، زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو دانتوں سے لگے، ایک ہے حافۃ اللسان، زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو ڈاڑوں سے لگے، ایک ہے ظہر اللسان، زبان کی پشت، زبان کی نوک، زبان کا بیج، زبان کی جڑ، زبان کی پشت، زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو دانتوں سے لگے، زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو ڈاڑوں سے لگے۔ تو ان کو حروف مستعلیہ کیوں کہتے ہیں؟ استعلاء کے معنی بلند ہونا۔ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر کی طرف، جڑ، باقی زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، اس لیے موٹے پڑے جاتے ہیں۔ آپ سے سنو اس کو، ایک دفعہ گزر جاؤ قاعدے پہ۔ باریک حروف کتنے ہیں؟ 20۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، دال، ذال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ باریک حروف ہے، ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں۔ مستفلہ، استفال کے معنی نیچے ہونا۔ ان حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے، باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ لیا، یہ حروف کی پہچان ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، ان میں یہ مخرج کے اعتبار سے حروف حلقی، حلق ایک ہے حلق، لام کے زبر کے ساتھ، حا، لام، قاف، لام کے اوپر، حلق کے معنی موڑنا، بال صاف کرنا، اور حلق گلا۔ حروف حلقیہ، چونکہ یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں، 6 حروف گلے سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے، حلق معنی گلا، گلے سے ادا ہوتے ہیں، حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب حلقے دیکھو، حمزہ یہ نہیں ہے، یہ والا حمزہ نہیں، حمزہ کا تو اپنا تلفظ ہو رہا ہے، حمزہ۔ اس سے مراد وہاں جب جا کے قرآن میں پڑھیں گے، ا، ای، او، ان، الحمد، اہدی، وہ والا حمزہ اعراب کے ساتھ جب ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ حروف حلقیہ 6 ہیں۔
ان کی 3 جوڑیاں ہیں، دیکھو حمزہ ہا، گلے کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے اقصائے حلق، گلے کا وہ حصہ جو سینے کے پاس ہے، بالکل جہاں گلا ختم ہوتا ہے، اس سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں۔ ایک ہے وسط حلق، گلے کا بیچ، اس سے عین ہا ادا ہوتے ہیں۔ ایک ہے ادنائے حلق، گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اتنا کافی ہے، یہ صرف پہچان کروا رہا ہوں میں آپ کو، مشق تو میں اتنے جلدی نہیں کروا سکتا، وہ تو الگ الگ ہر ساتھی کو، سب کو الگ الگ ایک دفعہ تعارف ہو جائے قاعدے کا، اور اپنی کمیوں پہ نظر رکھیں خود کیا کمزوری ہے۔ دو پہلوؤں کو دیکھیں، تعلیمی اعتبار سے آپ کے اندر پڑھنے میں کمی ہے، اس کو حل کرے، تربیت کے اعتبار سے آپ میں کمی ہے، کام چور ہے، لاپرواہ ہے، سست ہے، دل سے نہیں پڑھاتا، یہ تو تربیت کی کمی ہے نا۔